لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کے مالک اور خالق ہیں، اس مالک کائنات نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا مبارک فرمان ہے: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے دین اسلام کو تمہاری کامیابی کے لیے پسند کیا ہے. ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ دین اسلام وہ صرف عقائد کا نام نہیں ہے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دین اسلام کے اندر عقائد ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. عقائد سے ہٹ کر دین اسلام کے اندر 4 شعبہ جات اور بھی ہیں، جن میں سے ایک عبادات کا شعبہ ہے، پھر معاملات کا شعبہ ہے، اور پھر معاشرت کا شعبہ ہے، اور 5واں اور آخری شعبہ اخلاقیات کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہوں یا قرآن کریم کی مبارک آیات ہوں، ہم سب مسلمانوں کو یہ درس ملتا ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دین اسلام کے 5 شعبوں پر عمل کرنے والا نہ بنے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے عقائد بھی درست ہوں، عبادات والے شعبے میں بھی پورا آئے، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں بھی پورا اترے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک ارشادات ایسے ہیں جو سارے معاملات، ساری معاشرت اور ساری اخلاقیات کا نچوڑ ہیں. یعنی اگر مسلمان ان 2 مبارک ارشادات کو سمجھ لے، پھر ان پر عمل بھی کرے، تو گویا وہ ایسا ہوگا کہ وہ دین کے 5 شعبوں میں پورا اترنے والا ہوگا. ان 2 مبارک حدیثوں میں سے پہلی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے اس حدیث مبارکہ میں، تو ان میں سے پہلا لفظ ہے المسلم، یہ بھی سلامتی سے نکلا ہے. پھر فرمایا من سالمہ، یہ بھی سلامتی سے نکلا ہے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جو اپنے قول اور اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اور اپنے کردار سے دوسروں کو سلامتی کا پیغام دے، دوسرے اس سے محفوظ ہوں ہر اعتبار سے، تو وہ کامل مسلمان ہیں. یہاں تو مسلمان کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ یہ مسلم معاشرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہاں تک حکم تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے تمہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے اور کافروں کی طرف سے تمہیں ایذا نہ دی جائے تو تم کافروں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. حتیٰ کہ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ اپنی فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اگر تمہارے علاقے میں کوئی کافر رہتا ہے، کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اور وہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے رہا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا رہا ہر اعتبار سے، تو اس کو کافر کہہ کر مخاطب کرنا بھی ناجائز ہے. کہ اگر اسے تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ تم کہتے ہو یا کافر، اوے کافر، اگر اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو کافر کہہ کر
مخاطب کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہاں تک دین اسلام نے ہمیں درس دیا ہے اس بات کا کہ تم نے اپنے ارد گرد ماحول میں بسنے والی مخلوقات کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے زبان کا ذکر کیا، ہاتھ کا ذکر کیا، اس لیے کہ عام طور پر جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان دو اعضاء کے علاوہ آپ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں، نہیں۔ اپنے کردار، اپنے قول، اپنے عمل، ہر قسم کی تکلیف سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے والا اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے والا ہی در حقیقت وہ کامل ایمان والا اور کامل مسلمان ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جو غلطی آج ہمارے اندر بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ دین اسلام، اللہ کا قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی پاکیزہ بناؤ، صاف اور ستھرا بناؤ۔ تمہارا باطن بھی کفر اور شرک کی گندگی سے پاک ہو، اور جو تمہارا ظاہر ہے وہ بھی ہر قسم کی گندی چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے وہ بھی پاک ہو۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ پاکیزگی پر، صفائی اور ستھرائی پر، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی اور پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ باطن کے اعتبار سے پاک نہیں، کفر اور شرک کی گندگی اس کے اندر موجود ہے، ظاہر کے اعتبار سے وہ پاک اور صاف نہیں ہے، غلیظ ہے، اپنی صفائی ستھرائی لباس کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اپنے ارد گرد ماحول کے اعتبار سے نہیں رکھتا، تو گویا وہ آدھے ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا کرو ہر اعتبار سے، اس لیے کہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا کہ جس کا ظاہر بھی پاک ہوگا، جس کا باطن بھی پاک ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم نے اپنے آپ کو بھی ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک رکھنا ہے، صاف اور ستھرا رکھنا ہے، اور جس سواری پر تم سوار ہوتے ہو اس کی بھی تم نے حفاظت کرنی ہے، جس مکان کے اندر تم رہتے ہو اس مکان کو بھی تم نے صاف رکھنا ہے، جس گلی کے اندر تمہارا گھر ہے، جس محلے کے اندر تم رہتے ہو اس محلے کی صفائی کا تم نے خیال رکھنا ہے، اس گلی کی صفائی کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ میں تو صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو پاک اور صاف رہنے والے ہیں، پاکیزگی کو پسند رکھنے والے ہیں، صفائی اور ستھرائی کو پسند رکھنے والے ہیں۔ جو ایسا نہیں ہوگا وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، وہ میری پسند نہیں ہے۔ میری پسند وہ لوگ ہیں اور مجھے محبوب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھی پاک اور صاف رکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد ماحول کو بھی پاک اور صاف رکھتے ہیں کہ تاکہ اس سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو بات میں نے شروع میں ذکر کی کہ یہ دو احادیث مبارکہ اگر کوئی مسلمان ان پر عمل کر لیتا ہے تو گویا معاملات، معاشرت، اخلاقیات، دین اسلام کے یہ جو تین شعبے ہیں وہ مکمل طور پر ان پر عمل کرنے والا شمار ہوگا۔ اب انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنی معاشرت سے بھی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کو دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت دی۔ بار بار اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، کہ جب مسجد آیا کرو تو پاک اور صاف ہو کر زینت اختیار کر کے آیا کرو، پاک صاف ہو کر آیا کرو۔ اللہ معاف کرے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر
اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، کہ جب تم مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب تمہارے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے اور تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو گے، جس کے ساتھ ٹھہرو گے اسے بدبو آئے گی، وہ کراہت محسوس کرے گا، اس کی نماز بھی خراب کرو گے، اپنی بھی نماز خراب ہوگی، اس کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے، باقیوں کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ، اپنے زبان، اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے کردار سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو رواج اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اپنی بیٹھنے کی جگہ کو، اپنے گھر اور اپنے مکان کو تو صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا گند نکال کر گلی میں ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر کا گند نکال کے ہم محلے کے اندر ڈال دیتے ہیں، روڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ گلی سے جو گزریں گے یا روڈ کے اوپر سے جو گزریں گے انہیں بدبو آئے گی، وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ ہاں اگر تو یہ ترتیب ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ نے آج گند ڈالا، وہ دوسری صبح اٹھا کے چلے جاتے ہیں، پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو وہی جگہ ہے ڈالنے کی۔ لیکن اللہ معاف کرے جو آج کل ہمارے حالات ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑی بہت تکلیف کر لینی چاہیے، تھوڑا بہت ہمیں ہمت کر لینی چاہیے کہ بجائے روڈ پہ ڈالنے کے جو جگہ بنی ہوئی ہیں ہم وہاں جا کے ڈال دیں، تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، تاکہ ہم اس وعید کے اندر داخل نہ ہوں کہ جو وعید اللہ کے نبی نے اس مبارک حدیث میں بیان فرمائی کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے کہ جو اپنی ہاتھ، اپنے زبان، اپنے کردار سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ معاف کرے بعض لوگوں کے گھروں میں جب آپ جائیں اور وہ آپ کی دعوت کریں، جب دسترخوان کو کھولا جاتا ہے تو وہ دسترخوان چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ مہینوں گزر گئے لیکن مجھے اس گھر والے نے دھویا نہیں ہے، اتنی بدبو دسترخوان سے آتی ہے۔ ہماری صفائی اور ستھرائی اور ادھر اللہ کریم کا فرمان اور نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا پاکیزگی اور صفائی، تو فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ہر قول اور عمل سے، اپنے کردار سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور دوسرا مبارک ارشاد جو تمام معاملات کی بنیاد ہے، ساری معاشرت کی بنیاد ہے، سارے اخلاقیات کی بنیاد ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک، کہ اے ایمان والو تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور جو اپنے لیے تم ناپسند کرتے ہو دوسرے لوگوں کے لیے بھی اسی چیز کو ناپسند کرو۔ اب اگر اس حدیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ جو سلوک تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جو کھانا، جو پینا، جو اوڑھنا، جو بچھونا، جو ماحول تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی اسی کو پسند کرو۔ ایسا تو نہیں کہ تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، اگر مجھے کسی نے کہہ دیا تو یہ میری عزت کو خراب کرنے والی بات ہے، اگر تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو تمہیں غیرت آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی ناجائز سلوک کروں گا، کسی کو کوئی ناجائز بات کہہ دوں گا تو وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی اللہ نے غیرت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، غصہ رکھا ہے، ہر چیز رکھی ہے۔ تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، جس کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو تم ناپسند کرو۔ اب اگر ہمارے گھر کے سامنے آ کر کوئی بندہ گند ڈال دے، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ بات غلط ہے۔ ہماری گلی کے اندر اگر کوئی آ کے گند ڈال جائے ہمیں یہ بات ناپسند ہے، اور ہم خود اپنا گند اٹھا کر روڈ کے اوپر یا کسی کی گلی میں یا کسی کے دروازے کے اوپر پھینک دیں، یا گھر کو صاف کر کے گلی کے اندر ہم نے گند ڈال دیا، اپنے لیے تو ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے لوگ بھی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو خدا را یہ دو مبارک ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم مسلمان آپ علیہ السلام کے مبارک ارشادات کو پڑھ لیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی تحقیق میں جائیں تو یقین جانیے دین اسلام کے جو 5 شعبہ جات ہیں
عقائد وہ تو الگ ہو گئے، عبادات وہ تو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور یہ جو 3 شعبہ جات ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اگر ان 2 مبارک احادیث پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم تینوں شعبوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں اس طرح کے احکامات جاری کیے ہیں، در حقیقت ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کے اندر نظم و ضبط کو پسند کیا گیا ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں، آپ کا کوئی بھی قول اور عمل ہو، آپ کا کوئی بھی فعل ہو، اس کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ دین اسلام کے اندر عقائد کے بعد جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو صف تمہاری سیدھی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، کہ قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہ جو نماز میں جہاد کے دوران جب کھڑے ہوتے ہیں تو صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صف بندی اتنی زیادہ پسندیدہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو آپ دیکھتے ہیں صف کی طرف، اگر کوئی آگے ہوتا تو کہتے یا فلان آخر، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، اگر کوئی پیچھے ہوتا تو آپ فرماتے یا فلان قدم، تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ تو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری پوری زندگی وہ صرف عقیدہ اپنے دل میں رکھ لینے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے عقائد بھی درست ہوں، تمہارے معاملات، معاشرت تب درست ہوگی کہ جب تمہاری زندگی میں نظم و ضبط آئے گا۔ تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل، تمہارا کردار، تمہارے اخلاقیات، ان تمام چیزوں کے اندر دین اسلام تمہیں نظم و ضبط دینا چاہتا ہے۔ جب نظم و ضبط تمہاری زندگی میں آئے گا تو اس وقت تم کامل مسلمان بنو گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نظم و ضبط سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی انسانوں والی زندگی نہیں، ایک کامل مسلمان والی زندگی نہیں، بلکہ ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوگی، اس لیے کہ جانور ایسی زندگی گزارتا ہے جو نظم و ضبط سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نظم و ضبط بیان نہیں کیا۔ نظم و ضبط جو بیان کیا گیا ہے، احکامات جو اتارے گئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی زندگی پسند ہے، ایسا انسان بہت محبوب ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، نظم و ضبط والی زندگی گزارتا ہے، اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف رکھتا ہے، اپنے ظاہر کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی زندگی کو پاک اور صاف رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ انسان بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔